मोहम्मद शफीक और उनकी बीवी सिद्दीका लाहौर के एक पुरसकून मोहल्ले में रहते थे। दोनों पेशे से डॉक्टर थे। शफीक न्यूरो सर्जन थे और सिद्दीका गायनोकोलॉजिस्ट। उनकी 16 साला बेटी हिना 10वीं जमात में पढ़ती थी। शफीक का पुराना दोस्त कामरान उनका हमसाया था, जो कई साल पहले इसी मोहल्ले में आ बसा था। कामरान की उम्र तकरीबन 55 साल थी, जबकि शफीक 48 के थे। कामरान रिटायर्ड बैंकर था, जो अब छोटा मोटा इम्पोर्ट का कारोबार करता था। उसकी अपनी फैमिली अमेरिका में थी। वो ज़ाहिरी तौर पर निहायत शरीफ, मजहबी और मददगार इंसान लगता था। मोहल्ले में सब उसकी तारीफ करते। शफीक और सदीका की मसरूफियात ने हिना को अक्सर तन्हा छोड़ दिया था। स्कूल से वापसी पर वो घर में अकेली ही रहती। कामरान ने इस सूरत हाल को देखते हुए अपने आप को चाचा के रूप में हिना की जिंदगी में दाखिल करना शुरू किया। भाई शफीक, आप और भाभी इतनी मेहनत करते हैं। हिना तो मेरी भी बेटी है, आप फिक्र न करें, मैं हर मुमकिन देखभाल करूंगा, कामरान ने एक दिन शफीक से कहा। शफीक ने कामरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सचमुच मेरे भाई हो कामरान। तुम्हारी वजह से ही हमें हिना की फिक्र कम रहती है। शुरू में कामरान की मदद मामूली नौयत की थी। कभी हिना के लिए स्कूल से वापसी पर खाना मंगवा देता, कभी जरूरत के वक्त घर की मरम्मत का बंदोबस्त कर देता। हिना उसे अपना चाचा समझती थी और उसकी इज्जत करती थी। मगर वक्त गुजरने के साथ कामरान के रवैये में तब्दीली आने लगी। वो हिना से जाती सवालात पूछने लगा। पहले आम बातों से शुरू किया। हिना बेटा, स्कूल में दोस्त कैसे हैं? कोई लड़का तंग तो नहीं करता? हिना शर्माते हुए जवाब देती, नहीं चाचा, सब ठीक है। कामरान आहिस्ता से हंस देता, अच्छा हुआ, तुम्हारी उम्र में लड़कियों को बहुत एहतियात की जरूरत होती है। एक दिन जब हिना बीमार पड़ी और उसके वालिदैन दोनों अस्पताल में थे, कामरान ने खुद को घर में दाखिल कर लिया। उसने हिना की तीमारदारी की, दवा दी, खाना बनाया। हिना कमजोर थी और उसने कामरान की इस मेहरबानी को बेगानगी से समझा। तुम वाकई मेरे चाचा हो, हिना ने कमजोर आवाज में कहा। कामरान ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, मैं हूँ, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। कामरान ने हिना की नफ्सियात को समझना शुरू किया। वो जानता था कि हिना को वालिदैन की तवज्जो की शदीद ख्वाहिश थी। वो इस खला को पुर करने लगा। उसने हिना को तहाइफ देने शुरू किए। पहले छोटे तहाइफ जैसे किताबें, फिर महंगे तहाइफ जैसे मोबाइल फोन, ज्वेलरी। चचा, ये तो बहुत महंगा है, मैं ऐसा तोहफा नहीं ले सकती, हिना ने एक बार कहा, जब कामरान ने उसे एक महंगी चेन दी। अरे बेटा, तुम मेरी बेटी हो, बेटी को बाप से तोहफा लेने में क्या शर्म, कामरान ने नरमी से कहा। हिना के वालिदैन को जब पता चला तो वो भी खुश हुए। कामरान, तुम वाकई हिना को बहुत लाड करते हो, सिद्दीका ने कहा। भाभी, मेरे अपने बच्चे तो दूर हैं, हिना मेरी रूह का सुकून है, कामरान ने चालाकी से जवाब दिया। मगर इन तहाइफ के साथ साथ कामरान ने अपनी बातों में भी तब्दीली लानी शुरू की। वो हिना से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो हिना, तुम्हारी उम्र की लड़कियों में से मैंने तुम जैसी कोई नहीं देखी। हिना शर्माती, चाचा आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल फरिश्ते की तरह हो। एक गर्मी की दोपहर थी जब कामरान ने पहली बार वाज़े तौर पर हदूद अबूर की। हिना घर में अकेले कमरे में पड़ रही थी। कामरान ने दरवाजा खटखटाया। हिना बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। हिना ने दरवाजा खोला। कामरान अंदर आया और खाना टेबल पर रख दिया, मगर फिर उसने हिना के कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। हिना ने घबरा कर पीछे हटना चाहा, मगर कामरान ने उसे रोक लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। हिना की आंखों में खौफ था, मगर वो बोल न सकी। कामरान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ? मैं तुम्हें चाहता हूँ। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? हिना की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारा चाचा नहीं, तुम्हारा मोहब्बत करने वाला हूँ। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। हिना ने खुद को आजाद कराया और कमरे से भाग गई। वो पूरा दिन रोती रही, मगर कामरान ने उसे पैगामात भेजे। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने हद पार कर दी, मगर तुम्हें समझना चाहिए कि मोहब्बत में उम्र की कोई कैद नहीं होती। अगले कई हफ्तों तक कामरान ने अपने रवैये को मामूल पर लाने की कोशिश की। वो दोबारा वही पुराना चाचा बन गया, मगर हिना के जहन में खौफ बैठ चुका था। एक दिन कामरान ने हिना से कहा, तुमने अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताया ना? हिना ने सर हिलाया। अच्छा किया, वरना तुम्हारे वालिदैन मुझ पर बहुत नाराज होते और फिर तुम्हें अकेले छोड़ देते। तुम सोचो, अगर मैं भी तुम्हारी मदद छोड़ दूं तो तुम क्या करोगी? ये नफ्सियाती दबाव था।
کامران ہینا کو احساس دلانے لگا کہ وہ اس پر منحصر ہے، اس کے والدین مصروف ہیں اور اس کے قریب کوئی نہیں ہے سوائے کامران کے۔ ہینا الجھن میں تھی، ایک طرف وہ کامران سے ڈرتی تھی، دوسری طرف وہ سمجھتی تھی کہ شاید واقعی اس کے والدین کے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ کامران نے اس خلا کو مزید گہرا کرنے کے لیے ہینا کے والدین کے سامنے بھی اپنی مہربانی جاری رکھی۔ شفیق بھائی، آپ کو ہینا پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ اب جوان ہو رہی ہے، اس عمر میں لڑکیوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے، کامران نے ایک دن شفیق سے کہا۔ شفیق نے افسردہ ہو کر کہا، تم سچ کہہ رہے ہو کامران، مگر ہماری ملازمتوں میں تم سمجھ سکتے ہو، میں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں ہوں نا، مگر باپ کا اپنا پن کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہینا 17 سال کی ہو چکی تھی، کامران نے اس پر اپنا نفسیاتی کنٹرول مضبوط کر لیا تھا۔ وہ اسے احساس دلاتا کہ اگر اس نے اپنے والدین کو کچھ بتایا تو نمبر 1 والدین اس پر یقین نہیں کریں گے، کامران کی اچھی شہرت کی وجہ سے، نمبر 2 وہ غصے میں ہینا کو سزا دیں گے، نمبر 3 کامران کے جانے کے بعد ہینا بالکل تنہا رہ جائے گی، نمبر 4 خاندان کی بدنامی ہوگی۔ ایک رات جب ہینا کے والدین ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پر تھے، کامران نے ہینا کو اپنے گھر بلایا۔ ہینا میرے گھر آؤ، میں نے تمہارے لیے کچھ خاص بنا رکھا ہے۔ ہینا نے انکار کیا، مگر کامران نے اصرار کیا، اگر تم نہیں آؤ گی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس چابی ہے۔ خوفزدہ ہینا کامران کے گھر گئی، وہاں کامران نے اسے ڈرنک پلائی۔ ہینا نے کبھی ڈرنک نہیں پی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن ہینا اپنے بستر پر جاگی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، مگر اس کے جسم پر نشانات تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کامران نے اسے پیغام بھیجا، تم نے خود میرے گھر آ کر مجھے اکسانے کی کوشش کی، اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں سب کچھ بتا دوں گا کہ تم نے مجھے اکسایا تھا، تمہاری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ کامران اب ایک ماہر شکاری کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ وہ ہینا کے والدین کے سامنے تو ایک مہربان مددگار دوست تھا، مگر ہینا کے ساتھ اس کا رویہ پوری طرح تبدیل ہو چکا تھا۔ ہینا ڈپریشن میں چلی گئی، اس کے نمبر گرنے لگے، اس نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ صدیقہ نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ ہینا بیٹا، تمہارے ساتھ کچھ مسئلہ ہے؟ صدیقہ نے پوچھا۔ ہینا نے سر ہلایا، نہیں امی، بس پڑھائی کا پریشر ہے، ہم کامران چچا سے کہتے ہیں کہ تمہیں ٹیوشن لگا دیں۔ نہیں امی، نہیں چاہیے، ہینا نے اچانک زور سے کہا۔ صدیقہ حیران ہوئی، تمہیں کامران چچا سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہینا خاموش ہو گئی، وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ کامران نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ اگر اس نے کچھ بتایا تو اس کے والدین اس پر یقین نہیں کریں گے، اور واقعی جب ہینا نے بالآخر ہمت کر کے اپنی ماں سے کچھ اشارے دیے تو صدیقہ نے اسے ڈانٹ دیا، ہینا یہ بات کبھی کسی کے سامنے نہ کہنا، کامران ہمارے گھر کا احسان مند ہے، تم ایسے بے بنیاد شکوے مت کرو۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ ہینا کی سہیلی عائشہ نے اس کی تبدیلی محسوس کی۔ عائشہ ہینا کی قریبی دوست تھی۔ ہینا، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہینا نے عائشہ کو سب کچھ بتا دیا۔ عائشہ دنگ رہ گئی، تمہیں فوراً اپنے والدین کو بتانا چاہیے، وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، کامران ان کے لیے ایک فرشتہ ہے، پھر ہم پولیس کو بتاتے ہیں۔ نہیں، کامران نے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ میرے نامی گرامی ویڈیوز لوگوں میں بانٹ دے گا۔ عائشہ نے ہینا کو سمجھایا کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنے والدین کو بتایا، جو اچھے وکیل تھے۔ انہوں نے ہینا کے والدین سے بات کی۔ شفیق پہلے تو غصے میں آ گئے، یہ سب جھوٹ ہے، کامران میرا پرانا دوست ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر عائشہ کے والد نے سمجھایا، شفیق صاحب، میں وکیل ہوں، میں ایسے معاملات دیکھ چکا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو تو موقع دیں کہ وہ کہہ سکے۔ ایک طویل گفتگو کے بعد ہینا نے اپنے والدین کے سامنے سب کچھ کہہ دیا۔ شفیق اور صدیقہ صدمے میں تھے، انہیں اپنی بیٹی پر بھی یقین تھا اور پرانے دوست پر بھی۔ انہوں نے کامران کو بلایا۔ کامران اپنی معمول کی مسکراہٹ کے ساتھ آیا۔ کیا بات ہے بھائی شفیق، آپ کے چہرے پر پریشانی ہے؟ شفیق نے سیدھا سوال کیا۔ کامران، تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کامران کا چہرہ تبدیل ہوا، وہ بولا، شفیق بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ہمیشہ ہینا کو اپنی بیٹی سمجھا ہے، ہینا کہتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کامران نے افسردہ لہجہ اپنایا۔ اب میں سمجھا، شاید ہینا کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اور مجھے بہانہ بنا رہی ہے۔
یا پھر وہ میری طرف سے محبت کو غلط سمجھ رہی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اسے باپ کی نظر سے دیکھا ہے۔ مگر اس بار شفیق کامران کی باتوں میں نہیں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہنا کانپ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے۔ ہم پولیس کو بتائیں گے، صدیقہ نے کہا۔ کامران کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شفیق، تم میری بات نہیں مانو گے؟ ہم کتنے سالوں کے دوست ہیں، میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے، شفیق نے یقین سے کہا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ ابتدا میں کامران نے انکار کیا، مگر جب پولیس نے اس کے فون کی تفتیش کی تو وہاں ہنا کے لیے بھیجے گئے پیغامات، دھمکیاں اور کچھ تصاویر ملی۔ پولیس نے کامران کے گھر سے ویڈیو کیمرے بھی برآمد کیے جن میں ہنا کی ویڈیوز تھی۔ کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ شفیق اور صدیقہ اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ہم تمہارے قریب نہیں رہے۔ ہنا نے اپنے والدین کو گلے لگایا۔ امی ابو، آپ اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھیں، اس نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ شفیق نے اپنے آپ کو قصوروار محسوس کیا۔ میں نے اپنے دوست پر بھروسہ کیا اور اپنی بیٹی کی فکر نہیں کی۔ کامران کے خلاف مقدمہ چلا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی ایسے ہی واقعات میں ملوث رہ چکا تھا، مگر ہمیشہ اپنی اچھی شہرت کی وجہ سے بچ نکلتا تھا۔ اس بار اسے سزا ہوگی۔ ہنا اور اس کے والدین نے کونسلنگ لی، خاندان کے رشتے مضبوط ہوئے۔ شفیق اور صدیقہ نے اپنے کام کے اوقات میں تبدیلی کی تاکہ وہ ہنا کے قریب رہ سکیں۔ ایک دن ہنا نے اپنی کہانی ایک تحریر میں لکھی تاکہ دوسری لڑکیاں اور والدین سبق حاصل کر سکیں۔ والدین کے نام۔ نمبر 1، اپنے بچوں کی بات سنیں، چاہے وہ کتنی ہی مضحکہ خیز لگے۔ نمبر 2، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ پیسہ اور کامیابی اہم ہیں، مگر اولاد کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ نمبر 3، کسی بھی رشتے یا دوستی کو اولاد سے بالاتر مت سمجھیں۔ نوجوان لڑکیوں کے نام۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ کو غیر آرام دہ محسوس کرائے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، فوراً والدین کو بتائیں۔ نمبر 2، تحائف اور مہربانیوں کے پیچھے چھپے مقاصد سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 3، آپ کی عزت اور حفاظت سب سے اہم ہے۔ خاندانی شرم یا بدنامی کے ڈر سے خاموش مت رہیں۔ انہوں نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور آخرکار ایک کونسلر بننے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دوسرے متاثرہ بچوں کی مدد کر سکیں۔ شفیق اور صدیقہ نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ اب وہ نہ صرف اپنی بیٹی کے قریب تھے بلکہ محلے کے دوسرے والدین کو بھی آگاہ کرتے تھے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے چوکنا رہیں، چاہے خطرہ کتنا ہی قریبی دوست یا رشتہ دار کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ کہانی کا سبق: شیطان اکثر فرشتے کے بھیس میں آتا ہے۔ ہوشیار رہیں، بچوں کی بات سنیں اور کسی بھی رشتے کو اندھا اعتماد مت دیں۔